اچھا ایک چیز یہ ہے جی کہ حدیث سے ریلیٹڈ ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے جس کی سند بھی مجھے پتا چلا کہ حسن ہے کہ صحابی کو جنوب کی آگ نہیں چھو سکتی. آگے بھی ہے جس نے صحابی کو دیکھا اس کو بھی نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو بھی دیکھا. یہ حسن سند ہے جی جی پوری ہے. اچھا اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جتنے اشخاص ہیں جن کے خلاف ساری بات چیت آپ کرتے رہتے ہیں, اکثر و بیشتر ان کے واقعات بتاتے رہتے ہیں, یہ سارے صحابی آپ ان کو مانتے. ابھی آپ نے کہا ابھی آپ سے نہیں مکر سکتے, آپ نے ابھی کہا کہ میں کو جنتی بھی مانتا ہوں. جنتی بھی مانتے ہیں. ہاں. اچھا پھر مجھے یہ بتائیں, یہ میرے سے اس پہ بڑی بیزتی کی میری ایک بندے نے کہتا ہے یار آپ کو شرم نہیں آتی, آپ لوگ جناب جنتی بندوں پہ بیٹھ کے تنقیدیں کرتے ہیں جو اللہ کی جنتوں میں بیٹھے ہیں. یہ کس نے کہا؟ آپ کو یاد نہیں آتی؟ اس کو اسی کی تنقید کا جواب دوں, کسی اہل حدیث نے کہا ہوگا. ظاہر اہل حدیثوں نے کہنا. تو اہل حدیث تو سب سے زیادہ جنتیوں پہ تنقید کرتے ہیں. معاویہ کی جنت کنفرم ہے یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کنفرم ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائی نیم جنت کی بشارت دی گئی ہے نا اشرف مشال حدیث میں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائی نیم تو نہیں دی گئی نا, انڈائریکٹلی کبھی سمندری جہاز ادھر سے پکڑتے ہیں نا, بائی نیم تو نہیں دی گئی. جس کو بائی نیم بشارت دی گئی ہے اس کی سب سے بڑی گستاخی تو اہل حدیث کرتے ہیں. اہل حدیث نہیں کہتے ہیں جی اے شاہ جی میرا دیکھو نا ان کا سوٹ لیجئے کہ عبداللہ بن عمر نے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کی. اہل حدیث تو ہر ممبر پہ یہ روایت بیان کرتے ہیں. کیوں جی؟ تو حضرت عمر جنتی نہیں ہے, ان کی غلطی کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیوں بیان کرتے ہیں؟ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کوئی مسئلہ بیان کر رہے تھے, کسی نے کہا حضرت ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں ان کا تم پہ آسمان سے پتھر برس پڑے, میں تمہیں نبی کے حدیثیں سناتا ہوں, تم ابو بکر عمر کے فتوے سناتے ہو مسند احمد سے. تو یہ حضرت ابو بکر عمر بائی نیم جنتی ہیں, ان کی توہین حضرت ابو ابن عباس نے کیوں کی, اور جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی توہین کرنے والے. بخاری مسلم میں آتا ہے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت علی نے مخالفت کی, حضرت عثمان نے جب بندی لگائی تو حضرت عثمان کی کیا توہین ہو جاتی ہے اس میں؟ جب سنت کی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے توہین اس وقت ہوگی جب انجینئر محمد علی مرزا ورسز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورسز حضرت معاویہ ہوں گے نا, پھر وہ حضرت معاویہ کی توہین نہیں ہوگی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کرنا ہوگا. میں نے بار بار کہا کہ میری مجھ نہیں کسی نے کھولی. دین کے مسئلے میں جب اہل حدیث ڈسکس کرتے ہیں حج تمتع کا مسئلہ, ابن عمر کی مخالفت, ہم اتنے ناجار ہوں گے کہ ہم کہیں کہ حضرت عمر کی توہین کر رہے ہیں. اگر حضرت عمر کی غلطی ہائی لائٹ ہو سکتی ہے, اور اس میں میں کو بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت علی کی کوئی غلطی نہیں بتاتا, اور بھائی حضرت علی کی غلطی میں نے کئی سال پہلے پورا لیکچر دیا اجماع کی حجیت والا, جس میں میں نے بتایا صحیح بخاری میں کہ حضرت علی نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا. تو ابن عباس نے آگے کہا کہ امیر المومنین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتدین کو قتل کروایا تھا, آگ میں نہیں جلوایا تھا. یہ سزا اللہ کے ساتھ خاص ہے, اللہ اپنے بندوں کو دے سکتا ہے. اور ترمذی میں الفاظ ہیں حضرت علی نے اس مسئلے میں رجوع کیا. تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, توہین تو نہیں ہو سکتی اس مسئلے میں اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. باقی جن لوگوں کی غلطی ہے نا ان کے خمیازے ان کی زندگی میں بھگتے گئے اور پھر ایشوز ریزالو ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی غلطیوں کا خمیازہ آج تک امت بھگت رہی ہے, اس لیے وہ ڈسکس بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اور وہ ڈسکس ہو رہے ہیں بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں. یعنی ہم نے گھر بیٹھ کے, میں نے کوئی ان کی خفیہ ویڈیو جو ہے وہ ویب کیم کے ذریعے بنا کے تو میں نے نہیں ریلیز کی ہے, میں نے بخاری مسلم سے حدیث بیان کی ہے. اور وہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو بخاری مسلم کے اوپر فتویٰ لگائے, مجھے نہ مارو, چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو. اچھا یہ جو باقی جو شخصیات ہیں جیسے مروان ہے یا یہ ولید بن عقبہ, عبداللہ بن سعد بن ابی سرا اور بسر بن ارطاط وغیرہ, ان ساروں کے مروان بھی صحابی ہیں. مروان کو بعض لوگ صحابی کہتے ہیں لیکن صحابی تو اس کی ثابت نہیں ہے. نہیں باقی جو نام لیے ہیں یہ صحابی ہیں سارے. بسر بن ابی ارطاط, ان تمام کو بھی آپ مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ان کو جنتی مانتے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالی جنتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, اس کو کرے دے, انشاءاللہ جنتی ہوں گے. جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. باقی اگر یہ حدیث لے کے جاتے ہیں ترمذی کی کہ جس نے مجھے دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی, تو میں پھر کہتا ہوں حضرت عثمان کے قاتلین کو بھی آگ نہیں چھوئے گی, کیونکہ انہوں نے کہا مسلم صحابہ کو تو دیکھا ہوا ہے. حضرت علی کے مخالفین خوارج ان کو بھی آگ نہیں چھوئے گی, کیونکہ انہوں نے بھی حضرت علی کو دیکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن سبا کو بھی آگ نہیں چھوئے گی, اس نے بھی دیکھا ہوا ہے. جو ایک فرضی کریکٹر انہوں نے گڑا ہوا ہے, ویسے تو کریکٹر تھا لیکن بات کا ہے, اور پاس گل ٹر پوے گی. تو حجاج ابن یوسف جو صحابہ کا قاتل ہے اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی. وہ کہیں گے نہیں نہیں اس سے استثناء ہے, کہیں گے نا, خود ہی کہیں گے نا یہ جی. ٹھیک ہے نا جی. تو جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی, اس کے ساتھ امپلائڈ ہے کہ وہ مرتے دم تک ایمان پہ قائم بھی رہا. یہ جو منکرین زکات تھے, کیا انہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا ہوا تھا؟
حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو مرتد ہوئے ہیں وہ وہی ہے نا جو حضور کے زمانے تک مسلمان تھے. مرتد تو وہی ہوتا ہے نا جو کافر ہوا ہے. حضرت ابو بکر کا کوئی سپین کوئی 100 سال کا تو نہیں 2 سال کا ہے, اور حضور کی وفات کے فوراً بعد قبائل مرتد ہو گئے. بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ جی قبائل مرتد ہو گئے. مرتد کون ہوتا ہے؟ جو پہلے مسلمان تھا, فتح مکہ پہ مسلمان تھا. جو فتح مکہ پہ مسلمان تھا حضور کو دیکھا وہ کیا ہوا؟ صحابی. ٹھیک ہے, چلو یہ کہیں گے دیکھا نہیں ہوگا صرف مسلمان ہوا ہے, چلو پھر مان لینا, پھر بھی وہ روایت چاہتا ہے تابعی دے ہے نا, ٹھیک ہے, وہ مرتد ہو گیا نا. اچھا اس میں میری بات مکمل نہیں ہوئی شاید, رک جاؤ تجھے من چھیڑ دیتا ہے. مرتد ہوا نا, مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ لگے وہ مرتدین نہیں ہے نا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے حوضے کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے, میں کہوں گا اصحابی میرے اصحاب ہیں, مجھے کہا جائے گا میرے آپ کے بعد انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا, الٹے قدم پھر گئے تھے, میں کہوں گا سحقا لمن غیر بعدی. اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں, حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے تھے. حضرت ابوبکر, حضرت ابن عباس کا قول بخاری میں اسی حدیث کے ساتھ موجود ہے. ابن عباس کو بھی پتا تھا کہ اس حدیث سے کوئی غلط رزلٹ نہ نکال دیں. شیعہ نے رزلٹ نکال کے ابوبکر عمر کو فٹ کر دیا, سنیوں نے رزلٹ نکال کے بریلویوں کو فٹ کر دیا, جی یہ امتی ہے. ابن عباس نے جناب انہوں والے حدیثاں بھی سمجھاتا کہ بھائیو بریلویاں نہ لائی ہو, کسی اور سے باری حدیث دے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے پھکی دیتی, ابن عباس نے حدیثاں بھی پھکی دیتی, اور ادھر جناب رافضیوں بھی پھکی دیتی بھئی ابوبکر عمر سے نہ لانا ہے, انہیں ابوبکر عمر کے خلاف لوئے سن. اے بریلوی دیوبندی والے حدیث نہیں سن, بلکہ اس زمانے سن. اے صحابی کون ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں نا یہ نیف ڈار پارٹی ان حدیثوں کو فراڈ کہتی ہے نا, وہ کہتی ہے جسی کے اوپر تو پورا مقدمہ شیعہ کا کھڑا ہے, حالانکہ بخاری مسلم میں درجوں حدیثیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو اس مسئلے کو سمجھیں, ہم صحابی مرتے دم تک ایمان پہ جو قائم رہا اس کو صحابی مانتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, اس کے بندے کا معاملہ ہے انشاءاللہ کے ساتھ. دوسرا, ہم کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ میں نے آج تک کیا, میں تو آج پھر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یزید کو بھی اللہ نے معاف کیا, جنت میں جائے گا, میری باجت نہیں کھولی انہیں. ہم تو دین کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا ہے, دین کو بدلا گیا, صدقہ فطر کو بدل دیا گیا, نمازوں کے اوقات کو بدل دیا گیا بنو امیہ کے دور کے اندر. ٹھیک ہے جی, حضرت علی کے اوپر ممبروں پہ لعنتیں کی گئی. بخاری مسلم میں آتا ہے انہوں نے عید کا خطبہ جو ہے وہ نماز سے پہلے شروع کروا دیا. جو دین کے اوپر انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں, ہم تو ان کے اوپر رونا, چلے وہ تو آگے آ جائے گا. وہ ہم نے تو کسی تو ذاتی دشمنی تو کسی سے بھی نہیں. اس میں یہ تھا نا کہ یہ جو, بلکہ میرے ذہن میں اب اس کا نام نہیں آ رہا, وہ جو آپ نے بات کی نا کہ اس طرح, تو وہ بھی اس میں کیٹیگری میں فال کر جاتے ہیں کہ اگر اس نے اس کو دیکھا تو جنم حرام ہے, اس کو دیکھا تو جنم حرام ہے. وہ جو پچھلے دنوں ایک شیعوں کی کتاب کا آپ نے حوالہ بھی دیا تھا, وہ جس کی بنیاد پہ کہتے ہیں سارا وہ جھگڑا اور فساد کی وہ پوری کہانی بنائی گئی ہے, وہ بھی میرے خیال سے تابعی ہے, شاید حضرت علی کا میرے خیال سے تابعی ہے, تو وہ بھی پھر اس میں کیٹیگری میں فال کر گیا. ہاں نہیں, سارے کذاب راوی جنہوں نے حدیثیں گھڑی ہیں وہ تابعین ہیں. سرکار حدیثیں کس ٹائم گھڑی گئی ہیں؟ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں, امام مسلم کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے, ان کو کسی نے آگے کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, ان کا ٹھیک ہے سناؤ. پھر وہ جب چلا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ایک وہ زمانہ تھا جب ہمیں کوئی حدیث سناتا تھا ہم بڑے متوجہ ہو کے سنتے تھے, اب ہمیں کوئی حدیث سنتا ہے تو ہم ذرا کیجول لے کے سنتے ہیں, اور ہم تصدیق اسی وقت کرتے ہیں جب ہم نے خود بھی وہ سن رکھی ہو, کیونکہ اب لوگ حدیثیں گھڑنا شروع ہو گئے. اور سیدنا ابن عباس کا ہی قول صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے, ان کے سامنے حضرت علی کے کچھ فتاوا لائے گئے, انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ ابن ابی طالب کے فتاوا نہیں ہے, اگر یہ فتوے علی ابن ابی طالب نے دیے ہوتے تو وہ گمراہ ہو گیا ہوتا. اللہ کی قسم انہوں نے ایک بڑا قیمتی علم ضائع کر دیا. حضرت علی کے فتوے ان کی زندگی کے فوراً بعد تبدیل کر دیے گئے, اور ابن عباس ان کا گھر کا گواہ کہہ رہا ہے کہ فتوے بدل دیے. اس کا کیا حوالہ دیا آپ نے؟ صحیح مسلم کا مقدمہ. اچھا جی, میں نے پورا لیکچر مسئلہ 36 دیا ہے, صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے. امام مسلم کہتے ہیں 100 ایسے تابعین تھے جن کے نیک ہونے پہ اتفاق تھا, اور اس میں بھی اتفاق تھا کہ ان سے حدیث نہیں لی جائے گی. ٹھیک ہے, حدیث کے معاملے میں زیرو ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, تابعین سے بڑے تو قذاب ہی کوئی نہیں ہے. ساری جھوٹی حدیثیں تابعین نے گھڑی ہیں. خوارج سارے تابعین ہیں. خوارج کون ہے؟ ایمان کی حالت میں انہوں نے دیکھا نا, ان کی تکفیر تو ہم خوارج کی نہیں کرتے نا, اہل بدعت نہیں ان کو کہتے ہیں. تو یہ سارے تو قذاب, تابعین میں تو سارے بڑے قذاب پیدا ہوئے ہیں. تابعین کی تو جرح کی گئی ہے.